اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قصر الصلاة فی السفر اخبرنا مالک قال اخبرنی صالح بن کیسان عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت فرضت الصلاة رکعتین فی السفر والحضر فزید فی صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باب نماز قصر کرنے کا سفر میں روایت کی گئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کیا فرماتی ہیں فرض کی گئی نماز رکعتین سفر میں اور حضر میں پس زیادہ کر دی گئی اضافہ کر دیا گیا حضر کی نماز میں اور برقرار رکھی گئی سفر کی نماز فوردت علامہ تنیسی کی روایت میں کہ فرض فرمائے اللہ تعالیٰ نے نماز جس وقت فرض کیا نماز کو رکعتین مسند احمد میں ہے الا المغرب کیونکہ وہ تھی شروع سے ہی 3 رکعتیں جی روایت کی گئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کیا فرماتی ہیں فرض کی گئی نماز رکعتین سفر میں اور حضر میں پس زیادتی کی گئی حضر کی نماز میں اور برقرار رکھی گئی سفر کی نماز ہیں جی سمجھے آپ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صالح مدنی مولا غفار بسا کو احمد وابن معین 194 کے بعد فوت ہوئے ہیں رکعتین نہیں مختلف آثار اور نہیں اختلاف کیا اہل علم نے اثر اور خبر کے ساتھ کس بارے میں یہ کہ نماز محض فرض کی گئی مکہ شریف میں جب کہ معراج کرائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف پھر سرکار کو لے جایا گیا آسمانوں کی طرف پھر آپ کے پاس جبریل علیہ السلام اگلے دن آئے پس پڑھائی انہوں نے سرکار کو ساری نمازوں کے اوقات میں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے مگر یہ کہ علماء نے اختلاف کیا ہے نمازوں کی حیت میں جب فرض کی گئیں تو کتنی رکعتیں پہلے فرض ہوئیں پس روایت کی گئی ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نماز فرض کی گئی رکعتین پھر اضافہ کیا گیا حضر کی نماز میں پس کامل کر دی گئیں وہ 4 اور اسی کے ساتھ قول کیا امام شافعی امام حسن بصری نے میمون کی روایت میں یہ قول روایت کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نماز فرض کی گئی حضر میں 4 اور سفر میں شروع سے وقال نافع ابن جبیر بن مطعم اور یہ قریش کے علماء میں سے ایک تھے جو عالم بن نسب تھے ایام العرب الفقہ تھے اور یہ روایت بھی عبداللہ بن عباس سے اور وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس سے حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت کی حدیث کے بے شک نماز فرض کی گئی اول میں جو فرض کی گئی 4 رکعتیں مغرب اور صبح
کما کذالک قال الحسن بصری فی روایت، ایک روایت پہلے آگے، وہ روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، مالک بن انس قشیری، وہ شے جو دلالت کرتی ہے اس پر، اور وہ کیا ہے؟ وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز۔ اب آدھی رکھنے کا مطلب ہے کہ پہلے پوری ہے پھر سفر میں آدھی ہوئی ہے، اور وضع نہیں ہوتا مگر اس سے پہلے تمام ہونا۔ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن عمر رضی اللہ عنہم کی حدیث میں کہ فرض کی گئی نماز حضر میں 4 اور سفر میں رکعتین قضا فی الاستذکار۔ تو یہ دونوں قول آپ کے سامنے آ گئے، جی اچھا جی۔ فزیدہ، اب اس کی شرح بھی زیادہ کی گئی، لیکن کب؟ ہجرت کے بعد۔ کہاں دلیل ہے؟ بخاری شریف میں ہے ام المومنین سے کہ فرض کی گئی نماز رکعتین، پس جب ہجرت فرمائی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرض کر دی گئی 4، جی۔ صلاۃ الحضر لابن خزیمہ و ابن حبان کہ جب صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مدینہ شریف تو اضافہ کر دیا گیا حضر کی نماز میں رکعتان کا، اور چھوڑ دی گئی فجر 2 ہی بوجہ قرات کے لمبے ہونے کے، اور صلاۃ مغرب چھوڑ دی گئی 4 نہیں کی گئی اس لیے کہ وہ دن کے وتر ہیں، جی۔ وَأُقِرَّتْ، حجت پکڑی ہے بظاہر ھذا، اس حدیث کے ظاہر کے ساتھ، حنفیہ اور ان کے، جی، اور ان کے موافقین نے، کس بات پر؟ کہ قصر جو ہے سفر میں وہ عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے، 4 نہیں پڑھ سکتا۔ اور احناف کے مخالفون نے جواب دیا ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے، جی، کہ بھئی قصر جو ہے نا بے سفر میں عزیمت ہے۔ اس حدیث کے جو حدیث بھی پڑھی ہے فوقرت، یہ جو حدیث ہے، جی، بھئی ام المومنین نے فرمایا ہے نا کہ نماز پہلے اس طرح تھی پھر اس طرح ہوگی، تو یہ کیا سے پتہ چل سکتا ہے؟ تو حکمن مرفوع ہے کہ کون ہے؟ اچھا جی، بائیں طور کے نہیں حاضر تھیں ام المومنین نماز کی فرضیت کے زمانے میں، آپ تو سرکار کے گھر ہیں مدینہ شریف، تو نماز تو فرض ہوئی مکہ شریف میں، تو اس وقت آپ تو وہاں نہیں تھی، نہیں سمجھائی جی کہ یہ مطلب ہے کہ بھئی قالہ الخطابی وغیرہ، لیکن حافظ صاحب نے، حافظ ابن حجر فرماتے اس میں نظر ہے، اس لیے کہ یہ بات ان باتوں سے ہے کہ نہیں مجال، پس اس کے لیے حکم ہے۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیں کہ یہ انہا کہ ام المومنین نے نہیں ادراک کیا قصہ کا، وہ مدینہ شریف کا، تو ہوگا یہ صحابی کا مرسل، اور وہ کیا ہے؟ حجت ہوتی ہے۔ چلو جی، سمجھا جی، پھر رکھا دے بادشاہ کو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان اذا خرج الى خیبر قصر الصلاۃ۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی باتیں آ رہی ہیں جس سے یہ سارے مسئلے سمجھ آئیں گے، جس پر احناف کا عمل ہے۔ روایت کی گئی ہے جناب نافع سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب تشریف لے جاتے خیبر تو نماز قصر کرتے۔ نماز خیبر اور مدینہ شریف کے درمیان 96 میل ہے، کتنے؟ اور کلومیٹر تو بہت زیادہ بنتے ہیں نا جی۔ روایت کی گئی ہے جناب نافع سے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب جاتے خیبر کی طرف، تشریف لے جاتے، کہہ دیں یار کوئی گل نہیں، لے جاتے خیبر کی طرف قصر کرتے نماز، جی۔ أخبرنا مالك
قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة۔ روایت کی گیا جناب نافع سے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ارادہ جب نکلتے حاجن اے قاصد الحج والعمرہ من المدینہ الی مکہ یا معتمرن تو آپ نماز قصر شروع کر دیتے ذی الحلیفہ سے۔ جی روایت کی گئی ہے جناب نافع سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نکلتے حج یا عمرے کے قصر سے تو قصر کرتے نماز ذوالحلیفہ سے۔ قصر صلات قال ابن عبد المر کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تبرک حاصل کرتے تھے ان مواضع کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ دوران سفر آپ نے نزول فرمایا، جہاں جہاں سرکار رکے آپ وہاں رکتے تھے کیونکہ آپ سفر میں اس وقت ساتھ تھے۔ اور جب جانا جناب عبداللہ بن عمر نے اس بات کو جی کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصر کی تھی عصر ذی الحلیفہ میں جس وقت سرکار تشریف لے گئے کدھر، اس لیے آپ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ذی الحلیفہ بضم الحاء مہملہ فتح لام اسکان یا یہ اہل مدینہ کا میقات ہے، وہ اس وقت کی بات ہے، ہوں تو وہ بڑے 6 میل ہے، بعد نے کہا 7 میل ہے۔ جی جی اخبرنا مالک قال اخبرني ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهم خرج الى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك۔ روایت کی گئی ہے جناب سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے ریم کی طرف تو پس آپ نے نماز قصر کی اپنے اس سفر میں اے سیر ہی ذالک القدر، یعنی اتنی دور گئے تو آپ نے کیا کی نماز۔ ہاں جی روایت کی گئی ہے جناب سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے ریم کی طرف بکسر را ریم کی طرف، پس قصر کی آپ نے نماز اپنے اس سفر میں کیا کی، نماز قصر کی۔ ریم قال مالک، یہ جو ریم ہے نا یہ مثل ہے 4 بردوں کے مدینہ شریف سے، 4 برد دور ہے جی۔ اور عبدالرزاق کے لیے مالک 30 میل ہے مدینہ شریف سے، کتنا؟ وارواہ ابن وقیل ان ابن شہاب کہ یہ 30 میل ہے۔ احتمال ہے کہ ریم جو ہے نا یہ جگہ کھلی، پس امام مالک نے جو ہے نا تقدیر کی اس کے آخر سے اور یہ بھی 30 ہے وہ بھی 30 نہیں یار یہ غلطی ہے، دوسرا اس کا بکھو نا لو ایسے 40 ہوں جلدی کر کیونکہ پھر وہ گل نہیں بنتی پہ اگلی۔ اور دیکھیں ابن شہاب الا ریمن کیا انہوں تو پہلے کی عبدالرزاق دونوں جگہ سلاسون ہیں۔ اچھا ہوں دیکھنا کہ امام مالک نے فرمایا وہ 4 برد ہے مدینہ شریف سے، 4 عبدالرزاق کی روایت ہے مالک 30 میلن من المدینہ شریف۔ ابن عقیل نے ان ابن شہاب فرمایا کہ وہ 30 میلن پس احتمال ہے کہ ریم جگہ کھلی، پس ہو اندازہ تقدیر مالک کی ان کے آخر سے اور جناب عقیل کی ان کے اول سے قضا کال اور زرکانی، انہیں امام مالک 40 میل کہیں تو تب یہ 30 میل ہے۔ بھی امام مالک نے اس کے آخر سے سفر ماپا مدینہ شریف تک تو 40 میل بنا، وہ کھلا میدان ہے۔ اور ابن عقیل نے
جو روایت کی ہے ابن شہاب، انہوں نے جہاں سے شروع ہوتا ہے ریم، وہاں سے مدینہ شریف ماپا تو یہ 30 میل ہے، تو اس کا میدان 10 میل کا ہے، تب یہ 30 اور 40 بنے گا تو یہ فرق ہوگا، نہیں سمجھے؟ وگرنہ کھلا مکان ہے، یا شروع سے ماپنا آخر سے ماپنا دونوں جگہ 30 میل ہے، پھر تو نہیں نا مسئلہ بنتا جی، سمجھا گیا؟ یہ غلطی ہوئی بھی 40 میل پہ امام مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں 40 میل جی، کہ انہوں نے ماپا ہے آخر سے اور جہاں ختم ہوتا ہے، اور ابن عقیل نے شہاب احتمال ہے کہ مالک کی آخر سے اور عقیل کے اندر اول ہی، سمجھا رہے کہ نہیں؟ کوئی گل پلے پئی تب ہے، یہ دونوں جگہ 30 میل نہیں ہے، 30 اور 40 ہے جی۔ اگے اخبرنا مالک قال حدثنا نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يكسر الصلاه۔ توجہ کرے جو جناب نافع سے روایت ہے کہ وہ سفر کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک برید کا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نماز قصر نہیں کرتے تھے جی۔ قال الباجی ثم الخروج الی البری، برید و نحوی، اس کو مجازن سفر کہا ہے، یہ سفر ہوتا نہیں ہے جی جی۔ روایت کی ہے جناب نافع سے یہ بات کہ وہ سفر کیا کرتے تھے جناب عبداللہ بن عمر کے ساتھ برید کا، عبداللہ بن عمر نہیں قصر کرتے تھے نماز۔ امتحان کرو گے، برید کلمہ فارسیہ، مراد اس کے ساتھ اصل میں برید کہتے ہیں خچر کو، اصل اس کا ہے بریدہ دم کی، یہ ان کی دم کاٹی جاتی تھی، اس لیے کہ برید کے جو خچر تھے نا وہ تھے محذوفۃ الاذناب، انہیں دمبا کٹیاں سن مثل علامت کے ان کے لیے، تو پھر اس کو عربی بنایا گیا اور اس میں تخفیف کی گئی، سنیں جی۔ تو پھر وہ جو پیغام لے جاتا تھا نا، جو اس خچر پر سوار ہوتا تھا تو اس کا نام رکھ دیا کیا؟ برید۔ تو اصل یہ جو پیغام لے کر جاتے تھے ڈاکیے اس وقت، تو ان کی خچروں کی دم کٹی ہوتی تھی، تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ جو اوپر بیٹھا ہے نا یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں جی، تو اس سے اس کو برید کہہ دیا جی۔ یہ اب برید کی پوری وضاحت آ گئی جائے۔ اور مسافت وہ جو ساکانین کے درمیان ہوتی تھی جی، وہ ایک برید، ایک، اور ساکنہ جگہ ہے کہ سکونت کرتا اس کو، وہاں فوجی جو ترتیب دیے جاتے تھے ایک گھر سے یا ایک قبے سے یا ایک رباط سے کہ فلاں جگہ رکیں فلاں جگہ، اور وکانا، اور وہ یرتب فی کل ساکنۃ بغال، ہر جگہ میں خچر ہوتے جو وہاں سے وہاں تک پیغام لے جانا، کو سامان لے جانا، اور بود ساکنین کے درمیان 2 فرسخ، کتنا؟ 2 فرسخ، بعض نے کہا ہے 4۔ اسی سے حدیث ہے کہ سونے فرمایا کہ نہ قصر کی جائے نماز 4 بریدوں سے کم میں، 4۔ اب برید کتنے ہوتے ہیں؟ 4، برید ہے 16 فرسخ، کیا ہے؟ 16، یہ جو ہے نا جی 4 برید، یہ کتنے ہیں؟ 16 فرسخ، اور فرسخ ہے 3 میل، تو 16 تیاں 48 جی 48 ہو گیا۔ والمیل و 4,000 ذرائع، اور ایک میل 4,000 جی۔ پڑھ لو تو بعد میں عرض کرتا ہے تینوں آپ بھی تو کڈیے نا بھی کنے کلومیٹر بنتے ہیں۔ قال محمد رحمہ اللہ اذا خرج المسافر وتم الصلاة الا ان يريد مسيرة 3 ايام كوامل بسير الابل ومشي الاقدام فاذا اراد ذلك قصر الصلاة حين يخرج من مثله ويجعل البيوت خلف ظهره وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ اچھا جی، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جب نکلے مسافر تو پوری کرے نماز جی، مگر یہ کہ یعنی پوری پڑھتا رہے نماز، مگر یہ کہ ارادہ کرے سیر پورے 3 دن کا، پورے 3 دن کا سفر کا ارادہ کرے
تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ قصر کر سکتا ہے. سنیں جی چلنا تین دن قوامل کا کس کے ساتھ؟ بسم اللہ. بے سیر لے بلے ایبل کے چلنے کے ساتھ، ایبل کے بسم اللہ، اور قدموں کے چلنے کے ساتھ، درمیانی چال. پس جب ارادہ کرے اتنا دور جانے کا گھر سے تو قصر کر دے نماز کو جس وقت نکلے اپنے شہر سے، پنڈ سے، اور بنا دے بیوت کو اپنی پشت کے پیچھے. یعنی سب سے نکل جائے نا، ساری آبادی کنڈ مگر آ گئی ہے، ہوں اتنے نماز پڑھے تو قصر شروع کر دے وے جی. اور وہ یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جب تو پورا کرے نماز کو، مگر یہ کہ ارادہ کرے پورے 3 دن کی مسافت کا، اونٹ کی چال کے ساتھ اور اقدام کے چلنے کے ساتھ. پس جب ارادہ کرے اس کا تو قصر کرے نماز کو جس وقت نکلے اپنے شہر سے، اور بنا دے گھروں کو اپنی پشت سے پیچھے. کوئی نہیں ٹھیک ہے، چل. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا. اچھا جی توجہ کرا جی. وہ اتم الصلاۃ، نماز پوری پڑھتا رہے، الا یریدا، اختلاف کیا اس میں، توجہ کرا جائے کہ کتنا سفر. بس کہا ہے طائفہ من اہل ظاہر نے قصر کرے ہر سفر میں اگرچہ 3 میل میں ہوں، بے باوجہ ظاہر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب سفر کرو تم، یہ مطلق جنہ بھی ہوئے جدو اسی مطلق آکھیے بھی قرآن پاک کے ظاہر سمجھ آ رہے اس وقت چاہ کرنے لگ پیندے. اور روایت کی ہے امام مسلم اور ابو داود نے اس کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے چلنا 3 میل کا یا 3 فرسخ کا تو سرکار نماز، اور یہ اصح ہے اس کا جو وارد ہے اس میں، اور اسرح ہے اس کا، اور بس اس مسئلے میں. اور روایت کیا سعید بن منصور نے نبی سعید رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے 1 فرسخ کا تو قصر کرتے اس میں نماز. حمل کیا اس کو اکثر علماء نے کہ مراد اس کے ساتھ مسافت ہے، وہ مسافت کی ابتدا فرمائی سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافت سے قصر کی کہ سرکار بھی اتنا دور چلے جاتے تو پھر نماز کرتے، نہ کہ یہ اتنی مسافت سفر ہی صرف اتنی ہے، اتنی نہیں. اور گئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ اس بات کی طرف کہ اقل مدت سفر وہ ہے کہ قصر کرے مولوی عبداللہ اس میں وہ 4 برود، کتنے برید؟ 4 برید. اور اسی کے ساتھ قول کی امام شافعی و احمد و جماعت نے، اور وہ کتنے ہیں؟ 16 فرسخ ہے، یعنی 48 میل. اور مستندن کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مستندن کے لیے حدیث ہے یہ کیڑی سنے جے کہ سونیا فرمایا اے اہل مکہ نہ قصر کرو تم کم میں 4 برود سے. اخرجہ دار قطنی والبہقی والطبرانی، اور سند اس کی متکلم فی ہے، لیکن معید ہے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس کے فعل کے ساتھ، جیسا کہ نکالا اس کو مالک والبہقی وغیرہ ہما نے کہ یہ دونوں قصر کرتے تھے 4 برود میں. 4 برد بھی اتنا دور جانا ہوتا تو. اور گئے ہمارے اصحاب اندازہ 3 دن کا لیتے ہوئے صحیحین کی حدیث سے بھی 3 دن کا سفر. جی بخاری مسلم میں وہ یہ ہے کہ سونیا فرمایا نہ سفر کرے عورت 3 دن مگر ذی رحم محرم کے ساتھ. جی کتنے دن؟ 3 دن. اور دوسری حدیث ہے مسا کرے مقیم یوم و لیلہ،
اور مسافر مسا کرے 3 دن اور نکالا امام محمد نے کتاب الاسار میں عن سعد بن عبید اللہ تائی عن علی بن ربیعہ قال، وہ کہتے ہیں سوال کیا میں نے جناب عبداللہ بن عمر سے کہ کتنے سفر پر قصر کی جائے نماز؟ فرمایا سویدا کو پہچانتا ہے تو؟ عرض کی میں نے نہیں، لیکن میں نے سنا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ فرمایا وہ 3 راتوں کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ تو یہ دلیل ہے۔ پس جب عبداللہ بن عمر نے فرمایا جب نکلتے ہم اس کی طرف سویدا کی طرف تو ہم نماز قصر کرتے، اور جب کہ ہے چلنا مختلف، جی چلنے والے کے اختلاف کے سبب سے اور سواری کے سبب سے، تو اعتبار کیا احناف نے چلنا وسط اور وہ سیر المشی الاقدام ہے، اور نہیں اعتبار کرتے سورۃ القطع کا اور بت القطع کا بغیر اس کے غیر کے ساتھ۔ جلدی بھی تو ہو سکتا ہے، تو اس لیے اب جو بنانا ہے نا وہی نکالنا ہے۔ وتفصیل فی کتب الفقہ، جی ویجعلو، یہ وقت ہے کس کا؟ بابا جا اس کے جو روایت کی ہے ابن ابی شیبہ و عبد الرزاق نے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے بصرہ سے، پس آپ نے 4 رکعتیں پڑھی۔ فرمایا کہ اگر ہم تجاوز کر جاتے اس چھپر سے، جڑا آخری اس شہر دا چھپر ہے نا، اگر ہم اس خس سے تجاوز کر جاتے تو ہم 2 رکعتیں پڑھتے، اور وہ کانیاں دا بنے ایک چگی سی۔ فرمایا اجے ایک کر رہندا ہے، اجے ایک کر رہندا ہے۔ جی ہاں جی شاباش جی۔ باب المسافر يدخل المصر او غیرہ متى يتم الصلاۃ، باب مسافر داخل ہوا اپنے شہر چ نہیں، داخل ہوا شہر میں یا اس کے غیر میں، تو کب وہ نماز پوری پڑھے، کتنی نیت ہو تو پوری پڑھے۔ جی باب مسافر داخل ہو شہر میں یا غیر شہر میں کب پوری پڑھے نماز۔ اخبرنا مالک قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال اصلي صلاة المسافر ما لم اجمع وقتا وان حبسني ذلك 12 ليلة۔ چلو جی، روایت کی گیا جناب سالم بن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھتا رہوں گا میں مسافر کی نماز جب تک نہیں پکا عزم کروں گا میں ٹھہرنے کا۔ اقامتاً مقصد اس لیے کہ سفر کا حکم نہیں منقطع ہوتا جب تک پکا ارادہ نہ کریں۔ اگرچہ روکے مجھے یہ، جی روک لے مجھے یہ کون سفر، 12 راتیں، اگر ایک جگہ 12 رات بھی رہوں جب تک پکا ارادہ نہ کروں تو میں کیا کروں گا؟ قصر کروں گا، پوری نہیں پڑھوں گا۔ ہاں جی، روایت کی گئی ہے، اور صلاۃ المسافر قصر ہوتی ہے نا۔ جی روایت سالم بن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پڑھوں گا میں مسافر کی نماز جب تک نہ پکا ارادہ کروں گا میں اقامت کا کہ کتنے، اور اگرچہ روک کر رکھے روکے مجھے یہ سفر 12 راتیں۔ جی اخبرنا مالک قال حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فإنا قوم سفر۔ روایت کی گئی ہے جناب سالم بن عبداللہ سے، وہ اپنے والد جناب عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت میں کہ جب آپ تشریف لاتے مکہ شریف، آتے مکہ شریف تو پڑھاتے آپ ان کو 2 رکعتیں، پھر فرماتے ہیں مکے والوں پوری کر لو اپنی نماز کیونکہ ہم قوم مسافر ہیں۔ جی جناب عبداللہ بن عمر سے یہ بات کہ حضرت عمر جب آتے مکہ شریف تو پڑھاتے لوگوں کو 2 رکھتے ہیں،
پھر فرماتے اے اہل مکہ پوری کر لو اپنی نماز کیونکہ ہم قوم ہیں مسافر. جی صلی بہم قال ابو الولید الباجی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں وطن بنایا تھا کس کو؟ کیونکہ آپ رہنے والے تو اتوں دے سن، اس لیے کہ جو ہجرت کر کے لوگ آ گئے تھے نا ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ تم نے مکہ کو وطن نہیں بنانا، تمہاری یہ جو ہجرت والی نعمت ہے یہ ختم ہو جائے گی. سمجھے جی؟ اس کو وطن نہیں بنانا جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. من المہاجرین والانصار، ایک گل تو تاں رہنی بھی مڑ کے اتنے وطن انہوں نہ بناؤ جی. جی ہاں. ثم قال ابو عمر کہ امتثال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں حاضر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ والے سال، تو سرکار نے اقامت فرمائی مکہ شریف میں 18 راتیں، تو سرکار نہیں پڑھتے تھے مگر پھر سرکار فرما دیتے شہر والوں کو کہ پڑھو تم 4 رکھتے ہیں کیونکہ ہم قوم مسافر ہیں. جی یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے. یہ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس کے سناد میں ضعف ہے. اندنے ملا علی قاری صاحب نے ایک عجیب بات کر دی ہے. قال القاری بعد ذکر حدیث عمران پہ یہ تھے مفت المطلب، وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ تھے سفر کے قصد پر تھے. جی باوجود اس کے کہ جملہ اس مدت سے منا کے بھی دن ہے اور عرفہ کا بھی دن ہے، اور شرط کی گئی ہے یہ کہ ہو نیت اقامت کی ایک جگہ میں. انتہا. مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں بابے او زندہ باد ہے، لیکن یہ فتح مکہ دی گل ہو رہی اندر حج ہی کوئی نہیں سی. اندر 3 دن منا دے پانے تے کرفات دا پانے تو گل ہی نہیں بنتی جی. تو یہ مطلب ہے کہ یہ خطا واضح ہے کیونکہ حدیث عمران فی فتح اور ایام منات و ماد ہوتے ہیں، اور اسی طرح یوم عرفہ بھی وہاں تو کوئی نہیں ہوتا جی. جی اخبرنا مالک قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يقيم بمكة 10 فيقصر الصلاة الا ان يشهد الصلاة مع الناس فيصلي بصلاتهم. روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ آپ اقامت کرتے ٹھہرتے مکہ شریف میں 10 دن، پس آپ قصر کرتے نماز کی لأنه لم ينوي الإقامة. جی تو اگر 10 دن بھی آپ مکہ شریف ٹھہرے ہیں تو کیا کرتے؟ مگر جس وقت حاضر ہوتے نماز کو لوگوں کے ساتھ اے یحضروا صلاۃ الجماعت مع المقیم، جب مقیم کے پیچھے پڑھتے تو پس نماز پڑھتے ان کی نماز کے ساتھ، یعنی 4 رکعتیں پڑھتے. جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ اقامت کرتے مکہ میں 10 دن، پس قصر کرتے نماز، مگر جب حاضر ہوتے آپ صلاۃ مع الناس میں، یعنی جماعت نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ مقیم کے پیچھے. جی نماز پڑھتے آپ ان کی نماز کے ساتھ، یعنی پوری پڑھتے. اخبرنا مالک قال اخبرنا هشام بن عروة انه سأل سالم بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ عن المسافر اذا كان لا يدري متى يخرج يقول اخرج اليوم بل اخرج غدا بل الساعة فكان كذلك حتى يأتي عليه ليال كثيرة أيكسر أم ما يصنع قال يكسر وإن تمادى به ذلك شهرا. روایت کی گئی ہے ہشام بن عروہ سے کہ انہوں نے سوال کیا جناب سالم بن عبداللہ سے مسافر کے بارے میں، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ کب اے من بلدن ہوا فی، جسے ہے نا بھی کدوں جانا ہے، کہتا ہے اپنے آپ کو نکلوں گا میں آج، یعنی قصد کرتا ہے خروج کا آج، بلکہ نکلوں گا میں کل. جی بلکہ میں تھوڑی دیر بعد چلا جانا ہے، یعنی اس کشمکش میں ہے. وَيَقْصُدُ الْغَدَ بِالسَّاعَةِ فَلَا يَتَيَسَّرَ لَهُ، تو پس فکانہ کذالک، پس ہے اسی طرح
حتیٰ کہ گزر گئی اس پر کثیر راتیں، کیا قصر کرے یا کیا کرے؟ تو فرمایا قصر کرے اگرچہ لمبا ہو جائے اس کے ساتھ یہ پورا مہینے تک بھی آج کل کرتا رہے تو کی کرے؟ قصر ہی کرے۔ استمر ذالک ولو الی مدۃ کثیرۃ۔ جی روایت کی گئی ہے جناب ہشام بن عروہ سے یہ بات کو انہوں نے سوال کیا جناب سالم بن عبداللہ سے اس مسافر کے بارے میں جو نہیں جانتا کہ کب نکلے گا، کبھی سوچتا ہے کہ نکلوں گا آج، بلکہ نکلوں گا کل، بلکہ ابھی نکلتا ہوں۔ بس معاملہ اسی طرح ہے، حتیٰ کہ گزر گئی اس پر کثیر راتیں، کیا قصر کرے یا کیا کرے؟ فرمایا قصر کرے اگرچہ لمبا ہو جائے یہ پورا مہینہ۔ ایسا بس لینا، اس لیے کہ تو جو کرے جو یکسر ہو، اس لیے کہ وہ جو ہو سفر کے عزم پر لم یجمع بالاقامت، اس نے اقامت کا پکا عزم، اگرچہ واقعہ ہو اس کے لیے یہ مدت اور اعتبار جو ہے اعمال کا کس کے ساتھ ہے، لہذا مباح ہے اس کے لیے قصر۔ اسی لیے تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر کرتے رہے فتح والے سال، جب کہ آپ نے اقامت فرمائی حوازن کی جنگ پر، باوجود ہے کہ سرکار وہاں 17 دن ٹھہرے، کما اخرج ابو داود و ابن حبان من حدیث ابن عباس، یا 19 دن، یا جیسا کہ اخرج احمد والبخاری من حدیث، یا 18 یہ کتنے ہو گئے؟ 17 کما اخرج ابو داود و ترمذی من حدیث عمران و اخرج البیہقی عنہ کے قالا، وہ کہتے ہیں عمران کہتے ہیں کہ غزوہ کیا میں نے، جہاد کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، اور حاضر ہوا میں سرکار کی معیت میں فتح مکہ کو، پس اقامت فرمائی سرکار نے مکہ میں 18 دن، نئی نماز پڑھتے تھے سرکار مگر 2 رکھتے ہیں، کتنی؟ اور سرکار فرماتے تھے او شہر والو نماز پڑھو تم 4 کیونکہ ہم قوم مسافر ہیں، یا 20 دن یا اچھا جی۔ اب مختلف روایتیں آگئی کتنے دن ٹھہرے ہیں، جیسا کہ نکالا ہے اسقبۃ بن حمید نے اپنے مسند میں من حدیث ابن عباس۔ امام بیہقی فرماتے ہیں اصح روایات، اس میں روایت ہے کتنی؟ 19 دن والی، جمع کیا ہے روایات سابقہ کے درمیان اس احتمال کے ساتھ کہ سنا جائے یہ کہ ہوں اس کے بعض میں کہ نہیں شمار کیا گئے 2 دن دخول اور خروج کا، تو پیچھے کتنے رہ گنیا وچ، اور شمار کیا ہے ان کو ان کے بعض نے، اور وہ روایت ہے کتنی؟ اچھا، اور شمار کیا دخول کے دن کو نہ کہ، تو کتنی ہو گئی؟ یہ ہے 18، 17 اور 19، یوں پھر جمع کیے ہیں روایتوں کو جی۔ قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ فی تخریج حدیث رافعی کہ یہ بڑی جمع کمال قسم دی ہے جی، بتائیے ساری حدیثوں کا مطلب اکٹھا ہو گیا، اور باقی رہ گئی روایت 15 دن کی، یہ بھی قول ہے لیکن یہ شاذہ ہے کیونکہ یہ ان کے مخالف ہے، اور روایت 20 کی وہ صحیحۃ الاسناد ہے مگر یہ کہ وہ بھی، اور روایت 18 کی لیست بصحیحۃ من صحت من حیث الاسناد، اور تحقیق وارد ہے اس کے ساتھ آثار کثیرہ۔ فاخرج عبد الرزاق جناب عبداللہ بن عمر، بھی اور بھی روایتیں موجود نے، بھی لمبی عمر نہ لمبا عرصہ جب تک عزم نہیں نا تو نماز قصر ہی ہے، کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اقامت کیا آذربائیجان میں 6 مہینے، تو آپ نماز چونکہ یہ حالت حرب تھی، اور روایت کی گئی جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تھے ہم حسن بن سامورہ کے ساتھ فارس کے بعد بلاد میں 2 سال، پس آپ نے پکا ارادہ نہیں کیا تھا تو نہیں اضافہ کرتے تھے کس پر، ایک اور واقعہ آ گیا جی۔ اور روایت کی گئی یہ بات کہ جناب انس بن مالک نے اقامت کی شام میں 2 مہینے عبد الملک بن مروان کے ساتھ، تو آپ پڑھتے تھے جی۔ اور باب میں آثار اخر بھی ہیں ذکر کیا ان کو، علامہ ذیلعی نے قال محمد قصر الصلاة اذا دخل المسافر مصر من الامصار،
وإن عزم على المقام إلا أن يعزم على المقام 15 يوما فصاعدا فإذا عزم على ذلك أتم الصلاة. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھتے ہیں ہم قصر صلات کب، جب کہ داخل ہو مسافر کسی آبادی میں آبادیوں سے، شہر میں شہروں سے، اگرچہ عزم کر لے ٹھہرنے پر، تب بھی کیا کرے وہ، قصر کرے، مگر یہ کہ عزم کرے ٹھہرنے پر 15 دن کا یا اس سے زیادہ کا، کم کا کرے گا تو نہیں ہے، پس جب عزم کرے گا اس پر تو پوری کرے نماز. 10-12 دن عزم ہے تو کوئی نماز پوری نہیں، قصر کرنی. ساڑھے نزدیک مسئلے پڑھے جو سارے. جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے دیکھتے ہیں ہم قصر صلاۃ جب داخل ہو مسافر کسی شہر میں شہروں سے، اگرچہ عزم کر لے ٹھہرنے پر، مگر یہ کہ عزم کرے ٹھہرنے پر 15 دن کا یا اس سے زیادہ کا، بس جب عزم کرے اس پر تو پورا کرے نماز کو. اور دیکھو مثلاً اگرچہ ہو اس کا وطن اصلی، جبکہ اذا کانا حاجارہ ہو، اس نے اس کو چھوڑ دیا ہو، تو پھر اگر وہاں گیا وطن اصلی میں تب بھی قصر کرے. اسی لیے تو جب تشریف لے گئے، جب داخل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں فتح والے سال اور حجۃ الوداع والے سال سرکار قصر کرتے تھے. جی اور اگر سرکار نے اس مکہ کو چھوڑا نہ ہوتا، یعنی میرا اب شہر نہیں ہے بلکہ مدینہ ہے، تو سرکار پوری کرتے بے مجرد دخول ہی، کیونکہ اپنے شہر میں صرف داخل ہو جائے تو نماز پوری ہو جاتی ہے. جی اخبرنا مالک قال اخبرنا عطاء الخراسانی قال قال سعید بن المسیب بسم اللہ من اجمع الايام في 4 ايام فليقم الصلاة. فلیو اچھا میں نے کیا روایت کی گئی ہے عطا خراسانی سے، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا جناب سعید بن مسیب نے بسم اللہ کہ وہ بندہ جو عزم کرے اور نیت کرے 4 دن کی اقامت کا پر تو وہ نماز پوری کرے. قال مالک ذالک احب یا احب، زیادہ محبوب ہے اس سے کہ جو سنا ہے میں نے، میرے نزدیک زیادہ. اسی کے ساتھ قول کی امام شافعی و ابو ثور و داود و جماعت نے لکھا تھا بالکل بھی. اچھا پڑھو، منع کرو. روایت کی گئی ہے جناب عطا خراسانی سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب سعید بن مسیب نے، وہ شخص جو عزم کرے 4 دن کی اقامت پر، بس چاہیے کہ پورا کرے نماز کو. قال محمد ولسنا، صبر وہ تیرے کو پیچھے لگ گئے. عطا خراسانی او بابے، وہ عطا بن ابو مسلم محسرہ ہیں. بعض نے کہا کہ عبداللہ خراسانی ابو عثمان مولا المحلب بن ابی صفراء الاشر، بعض نے کہا مولا لحزیل، اصل ان کا میں مدینہ بل خراسان سے ہیں، سکونت کی شام میں 50 میں پیدا ہوئے ہیں. وکان فاضلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاضلا عالما بالقرآن عاملا وسق ابن معین ومات سنۃ 5 داخل کیا ہے ان کو امام بخاری نے ضعفاء میں، چونکہ قاسم بن عاصم نے نقل کیا ہے ابن مسیب سے کہ انہوں نے کہ ابن مسیب نے ان کی تکذیب کی تھی. رد کیا امام بخاری کے اس بات کو ابن عبد البر نے کہ قاسم کی مثل نہیں جرا کر سکتے عطا کی مثل کی روایت کے ساتھ، جو کہ احد العلماء الفضلاء ہیں. جی تو بہرحال پھر ٹکران تو لگ دیے رہی ہیں نا. اگے قال يقصر المسافر حتى يجمع على إقامة 15 يوما، وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب. اللہ تھی فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے، اور نہیں لیتے ہم اس کو 4 دن کی اگر نیت کرے تو کیا کرے، انج نہیں ہے جی. سنا جی
کہ اسی کے کہ کسر کرے مسافر حتیٰ کہ یجمع یجمونی حتیٰ کہ ایک عزم آگے باب عزم کرے 15 دن کی اقامت پر. اور یہی قول ہے عبداللہ بن عمر کا، جناب سعید بن جبیر، جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا. بولو چپ. امام محمد اور نہیں لیتے ہم اس کو قصر کرے. کیا ابھی 4 دن کی اقامت کرے تو کی کرے؟ انج نہیں، قصر کرے مسافر حتیٰ کہ عزم کرے. 15 دن کی اقامت پر. اور یہی قول ہے عبداللہ بن عمر اور سعید بن جبیر اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور دیکھو یہ کتنے لکھے ہے، بہرحال اثر عبداللہ بن عمر کا فاخرج المصنف فی کتاب الاسار عن ابی حنیفہ قال حدثنا موسیٰ بن مسلم عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جب ہو تو مسافر پس وطن بنا لے تو اپنے آپ پر 15 دن کی اقامت کا. جی تو پس پوری پڑھ تو نماز. پس اگر نہیں جانتا تو کہ کب جانا ہے تو پھر کیا کر، قصر کر. اور واخرج ابن ابی شیبہ وکی قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاہد ان ابن عمر رضی اللہ عنہ. جب کہ آپ عزم کرتے 15 دن کی اقامت پر تو نماز پوری پڑھتے. یہ تو آپ کا اثر آ گیا. تو آخر تنہ دا مذہب ہے. اور اثر سعید بن مسیب کا پس وہ ہے کہ روایت کی گئی جناب ابراہیم ان داود ان ہو کہ انہوں نے فرمایا جناب سعید نے کہ جب اقامت کرے مسافر کتنی 15 دن کی تو تم الصلاۃ وما کان دون ذالک تو قصر کرے ذکر لینی. اور معارض ہے اس کے، معارضہ کیا ہے اس کے ساتھ وہ جو روایت کیا گیا آپ سے تحدید سے 4 دن کے ساتھ. اور ذکر کیا صاحب دین ہے کہ یہی مسئلہ معصور ہے کن سے، 15 دن والا. علامہ ذیلی نے فرمایا نسب رائے مرلمینی نے اخرجہ تحاویان وان ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جب کہ اقامت کرے تو نہ آئے تو کسی شہر میں اور تو مسافر ہے اور تیرے جی میں ہے کہ ٹھہرے گا تو بس پوری کر نماز. اور اگر تو نہیں جانتا تو اور ان چیزوں سے جو دلالت کرتی ہیں حد بندی 4 دن کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ حدیثیں کون سی ہیں؟ ما خرج الائمہ ستان انس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نکلے ہم مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. سرکار پڑھتے رہے 2 رکعتیں حتیٰ کہ سرکار لوٹے مدینہ شریف. تو میں نے کہا کہ کتنی اقامت کی تھی آپ نے مکہ میں؟ کہا مکہ میں 10 دن رہے تھے. اس کے باوجود سرکار 2 رکعتیں پڑھتے رہے. اور نہ کہا جائے کہ شاید کہ انہوں نے عزم کیا ہو کس پر، پہلے دن یا دوسرے یا تیسرے اور اسی طرح اور 10 دن تک ٹھہرے رہے. اس لیے کہ حدیث معاذ وہ حجۃ الوداع میں ہے تو اتنے تو کم از کم آج دن تو رہنا ہے نا جی، آج جانا ہے کل جانا ہے، یہ کیا ہوا جی؟ یہ پس متعین ہو گئی ہے کہ نیت کی تھی انہوں نے اکثر 4 دنوں سے قضائے نسک کے لیے، حج ادا کرنے کے لیے. تو سرکار قصر پڑھتے تھے. جی اگے جی اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه كان يصلي مع الامام 4 واذا صلى لنفسه صلى ركعتين. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز پڑھتے امام کے ساتھ، مقیم امام تو پڑھتے آپ 4 رکعتیں، اور جب پڑھتے آپ اکیلے تو پڑھتے 2 رکعتیں، اس لیے کہ آپ مسافر تھے. جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بات کہ آپ پڑھتے اور فی نسخۃ انہ اذا صلی کان یصلی مع الامام بمنا یصلی 4. جی کہ آپ نماز پڑھتے امام کے ساتھ 4 رکھتے اور جب پڑھتے اکیلے تو پڑھتے 2 رکھتے. 2 رکعتیں پڑھتے پورا کر دینا. هذا نأخذ اذا كان الامام مقيما والرجل مسافرا وهو قول ابي حنيفه رحمه الله. امام محمد اچھا جی پچھلا ترجمہ کر لی نا. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں ہم کہ جب امام مقیم ہو اور رجل یعنی مقتدی بھی مسافر ہو تو کیا کرے، وہ پوری پڑھے. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. من کرو فرماتے ہیں اور
کو لیتے ہیں ہم جب ہو امام مقیم اور رجل مسافر، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ مال امام کیوں بوجہ وجوب مطابقت الامام کے اور ترک خلاف لہو کہ اس کا خلاف نہیں کرنا، سنا جی۔ اور اگر اعتقاد کرے مقتدی، اگرچہ اعتقاد کرے مقتدی کے قصر، لیکن جماعت کی فضیلت وہ اس سے بھی زیادہ پکی ہے۔ اربان کی ھذا هو سنت المسورہ کما اخرجہ احمد موسیٰ بن سلمۃ قال کنا مع ابن عباس رضی اللہ عنہم بمکہ تھا، میں نے کہا کہ بے شک ہم جب ہوتے ہیں آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں 4، اور جب لوٹتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں ہم 2 رکھتے ہیں جی۔ تو فرمایا کہ یہی سنت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک باب اور باب القراءت اخبرنا حدثنا نافع ان ابن عمر كان يقرأ في السفر بالصبح في الصبح بالعشر الصور من أول مفصل يرددهن في كل ركعة قال محمد رحمه الله في الفجر في السفر والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما کلندرا۔ باب قرات کا نماز میں سفر میں کتنی پڑھنی چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پڑھتے تھے سفر میں صبح میں 10 صورتیں مفصل کے اول سے، اور وہ حجرات کے اول سے ہے، آپ دہراتے ان کو ہر رکعت میں ایک صورت، یہ نہیں کہ 10 صورتیں کٹھیاں 2 آج پڑھ لیں اگلیاں 2 کل پڑھ لیں اگلیاں 2 پرسوں پڑھ لیں، انج کر کے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پڑھے فجر میں سفر میں والسماء ذات البروج والسماء والطارق، اور ان 2 کی مثل جتنا سفر میں پڑھتے تھے اتنا ہم حضر میں بھی نہیں پڑھتے، ایسے اس میں کم چھوٹا رکھے جی، تو سفر میں کم از کم اتنی قرات کرتے وہ منع کرو۔ قرات کا صلاۃ فی السفر میں روایت کی گئی ہے نافع سے یہ بات، جناب نافع سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرات کرتے سفر میں صبح میں 10 صورتوں کے ساتھ مفصل کے اول سے تکرار کرتے آپ ان کا ہر رکعت میں سورت کٹھیاں 10 نہیں۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے پڑھے فجر میں سفر میں والسماء ایک صورت ہی، صرف انہی نہیں مطلب پوری صورت، ہم تک کہ سفر جی کو ایک پہلی چیز پڑھے دوئی جو پڑھ کے پوری ہوگی، میں نے حدیث پڑھی دکھا سکتا ہوں موت امام محمد میں جی یقرأ اشارہ کیا ہے جی اس کے دفعہ کی طرف جو وام کیا گیا جناب عبداللہ بن عمر کے اثر سے، کیا کہ انہوں نے کہا کہ سنت سفر میں مثل سنت کے حضر میں من قرات طوال مفصل جی، انہوں نے یہ سمجھا جی۔ اور یہ کہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ حجرات سے لے کر والسماء ذات حالانکہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ سفر کے لیے اثر ہے تو پس منتقل ہو جاتا ہے وظیفہ سفر میں طوال سے کدھر 3 قسم بنائی ہیں صورتاں دیاں۔ وقد اخرج ابن ابی شیبان سوید قال خرجنا حجاجا حج کرنے کے لیے مع عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھائی ہمیں آپ نے فجر کی علم تارا کیفات الایلاف قریش کے ساتھ، ابن میمون سے روایت ہے نماز پڑھائی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی سفر میں آپ نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون ایک رکعت میں، اور قل هو اللہ احد۔ حضرت اعمش عن ابراہیم رضی اللہ عنہ کہ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک پڑھتے تھے سفر میں بالصور القصار چھوٹی صورتوں کے ساتھ جی، وَنَحْوُهُمَا
بلکہ اگر پڑھے اکثر سے بھی تو پھر بھی بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی صبح کی معوذتین کے ساتھ. جی اخراج ابو داود والطبرانی.